40 سال بنی اسرائیل قوم کا انصاف بھی کیا، بادشاہی کی، 40 سال تک اس نے بادشاہی کی، اور یہ زیادہ تر جہاں پر رہتی تھی، اس کا جو محل تھا، اس کا جو گھر تھا جس کو یہ پسند کرتی تھی، جس کے ایریا کے اندر یہ رہتی اور وہاں پر آرام کرتی، اس کی جو آرام گاہ تھی وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے اس کا بسیرا تھا، اس کا خیمہ ہوتا تھا، اور بنی اسرائیل وہاں پر آتے اور آ کر اس سے اپنے انصاف کے لیے تاکہ اسے بولتے کہ بھئی یہ کام ہے ہمارا، اور کوئی بھی پرابلمز ہوتی اور یہ جب اس کے پاس آتے تو یہ کیا کرتی تھی؟ انصاف کرتی تھی، اور یہ ایک جنگجو بھی ٹھہری، یہ دبورہ جو تھی ایک جنگجو بھی ٹھہری۔ حالانکہ دیکھیں بائبل مقدس کے اندر یہ اچھی خاصی نبیہ رہی ہے، قاضیہ بھی رہی ہے، اور جو قاضی ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو سلطنت کرتے ہیں، وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے حکم جو ہیں وہ لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں وہ لوگوں کے لیے میسر ہوتا ہے، وہ قانون جو ہے لوگوں کے لیے ایک زندگی کا باعث بنتا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خواتین کی خدمات کو لائک نہیں کرتے، اس کو بائبل مقدس کے پیٹرن سے ہٹا دیا ہوا ہے، انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، وہ صرف ان کو کلام سنانے سے ہی منع کرتے ہیں، نبوت کرنے سے منع کرتے ہیں، ان کو آگے کھڑا کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن اس نے نہ آگے کھڑی ہوئی، اس نے نبوت بھی کی اور اس نے انصاف بھی کیا، قاضی بھی تھی یہ، اس نے خوب اپنے کردار کو بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ نبھایا ہوا ہے۔ یہ 40 سال حکومت کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑے جو بادشاہ ہوئے ہیں، داؤد جیسے، داؤد نے بھی 40 سال بادشاہی کی تھی، اور اس نے بھی کتنے سال؟ 40 سال تک اس نے بادشاہی کی۔ یہ بڑی زبردست قسم کی نبیہ ٹھہری ہے، اور یا دین کے علاقے کے اندر، اس کے دور کے اندر اور جس نے گایا اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے کر، وہ کون تھی بھلا؟ مریم بھی تھی، اور غالباً 12 لوگوں نے گیت گائے جیسے مریم نے گیت گایا، اس نے بھی دبورہ کا بھی گیت ہے، اس نے بھی گیت گایا، مریم نے بھی گیت گایا، اور یہ بڑی زبردست قسم کی خواتین تھی، اور یہ نامہار ماننے والوں میں سے تھی۔ اس لیے اس نے ایک ایسا بادشاہ تھا یوبین، اس کے جو رتھ تھے وہ کتنے رتھ تھے؟ غالباً 900 رتھ تھا اس کا، اور اس وقت کے دور کے اندر جس کے پاس 900 رتھ ہوتا تھا، اس کے ساتھ لوگ جنگ کرنے سے کتراتے تھے، لوگ ڈرتے تھے، کیونکہ اس کے پاس اتنے زیادہ رتھ ہوتے تھے کہ بھئی یہ بات ہی اگر سمجھ سے بائی تھی، یہ ہر ایک بادشاہ کے پاس نہیں ہوتے۔ تو کیا ہوا؟ اس کو پتہ بھی تھا، لیکن اس نے، اس کے اندر ایک درد تھا اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل قوم کے لیے، تو اس نے اس درد کو لے کر یہ ڈگری بائی۔ جب اس کے پاس آئے تو اس نے کہا خدا بندوں کا خدا یہوہ عظیم خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اب ہمیں کوئی بھی للکار نہیں سکتا، بے شک اس کے پاس 900 رہتے ہیں۔ آپ نے شاید اس دن کی کویسچن کیا تھا دبورہ کے بارے میں، میرا کب سر جو ہے وہ درد کے ساتھ پڑا ہوا تھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آپ نے کیا، جب ادھر بیٹھا ہے جاتے وقت میں میڈیسن لے کے گیا تھا لیکن آپ نے دبورہ کا نام مجھے یاد ہے کہ آپ نے کچھ سوال کیا تھا دبورہ کے بارے میں،
وہ پتہ نہیں کیا تھا، لیکن دبورہ کی جب وہ وفات ہوئی تو اس کو بیروت کے درخت کے نیچے جب دفنایا تو وہاں اس کا نام جو ہے الون اور بکسرت رکھا گیا. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ایسا نہیں. یہی تھا. دوبارہ کریں. جی پہلے اس کو کلیئر کرتے ہیں. یہ باکثرت نہیں ہے. کچھ اور میرا خیال پیدائش 35 کی 8-9 آیت ہے شاید. پیدائش کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. پڑھیں ذرا. پیدائش 35 کی 8 یا 9 آیت. پڑھیں. 2 لوگ پڑھیں. اور ربکا کی دائیا دبورہ مر گئی اور بیت ایل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا گیا. دیکھا باکثرت نہیں، الون بکوت. اوکے. اور یہ کلیئر ہوا، یہ کلیئر ہو گیا. باکثرت نہیں ہے، الون بکوت ہے. اور یہ جو ربکا کی دائی دبورہ تھی، یہ دبورہ نبیہ نہیں تھی، یہ اور دبورہ تھی. یہ جس کی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں یہ پیدائش 35 کی 8-9 آیت کے اندر. اور یہ ربکا کی جو دائی ہے یہ قاضیہ نہیں تھی، نہ نبیہ تھی، یہ اور دبورہ تھی. اور یہ جو دبورہ تھی یہ جو نبیہ ہوئی ہے یہ افرام کے گھرانے میں سے ہوئی ہے. کس کا بیٹا تھا افرام؟ یوسف کا بیٹا. یوسف کا بیٹے افرام میں سے یہ نبیہ جو ہے جو ہوئی ہے. تو وہ تو کافی زیادہ پیچھے تھی جو ربکا تھی نا. اپنا اس کا بائبل مقدس کے اندر 10 بار نام ہے دبورہ کا. اس کی ٹوٹلی 87 سال ایج ہوئی. اور یہ اپنے دور کی نبیہ بھی تھی اور قاضیہ بھی تھی. عام نبیہ نہیں تھی کہ بھائی صرف نبیہ یا نبی کو اس نے رول ادا کیا ہو. اس نے 40 سال بنی اسرائیل قوم کا انصاف بھی کیا، بادشاہی کی. 40 سال تک اس نے بادشاہی کی. اور یہ زیادہ تر جہاں پر رہتی تھی اس کا جو محل تھا، اس کا جو گھر تھا جس کو یہ پسند کرتی تھی، جس ایریا کے اندر یہ رہتی اور وہاں پر آرام کرتی، اس کی جو آرام گاہ تھی وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے اس کا بسیرا تھا، اس کا خیمہ ہوتا تھا. اور بنی اسرائیل وہاں پر آتے اور آ کر اس سے اپنے انصاف کے لیے تاکہ اسے بولتے کہ بھئی یہ کام ہے ہمارا. اور کوئی بھی پرابلمز ہوتی اور یہ جب اس کے پاس آتے تو یہ کیا کرتی تھی؟ انصاف کرتی تھی. اور یہ ایک جنگجو بھی ٹھہری. یہ دبورہ جو تھی ایک جنگجو بھی ٹھہری. حالانکہ دیکھیں بائبل مقدس کے اندر یہ اچھی خاصی نبیہ رہی ہے، قاضیہ بھی رہی ہے. اور جو قاضی ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو سلطنت کرتے ہیں، وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں. ان کے حکم جو ہیں وہ لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں. جو قانون بناتے ہیں وہ لوگوں کے لیے میسر ہوتا ہے. وہ قانون جو ہے لوگوں کے لیے ایک زندگی کا باعث بنتا ہے. اور آج کے دور کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خواتین کی خدمات کو لائک نہیں کرتے، بلکہ اس کو بائبل مقدس کے پیٹرن سے ہٹا دیا ہوا ہے. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. وہ صرف ان کو کلام سنانے سے ہی منع کرتے ہیں، نبوت کرنے سے منع کرتے ہیں، ان کو آگے کھڑا کرنا ناپسند کرتے ہیں. لیکن اس نے نہ آگے کھڑی ہوئی، اس نے نبوتیں بھی کی اور اس نے انصاف بھی کیا، قاضی بھی تھی. اس نے خوب اپنے کردار کو بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ نبھایا ہوا ہے.
یہ 40 سال حکومت کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ بڑے جو بادشاہ ہیں داؤد جیسے، داؤد نے بھی 40 سال بادشاہی کی تھی، اور اس نے بھی کتنے سال؟ 40 سال تک اس نے بادشاہی کی. یہ بڑی زبردست قسم کی نبوت ٹھہری ہے. اور یا دین کے علاقے کے اندر، اس کے دور کے اندر اس نے کام کرنا شروع کیا، اور خدا نے اس کو استعمال کرنا اس وقت جو ہے وہ شروع کیا. بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ ہماری ویڈیو آن لائن بھی چلتی ہے، تو بھئی کچھ دیکھنا چاہیے، عورت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. بائبل مقدس کے اندر 10 بار اس کا نام آیا، اور 40 برس تک اس نے حکومت کی، نبوت کی، اور خدا اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہا. اور اس نے بہت بڑے بڑے بادشاہ کو ٹکر دی، بلکہ نہ ٹکر دی، ان کا نام روح زمین میں سے ختم کر دیا. اس قدر خدا اس کے ساتھ پیار کرتا تھا، اور یہ خدا کی اسٹرانگ نبوت تھی. یہ نارمل بھی نہیں میں اس کو کہہ سکتا. خواتین اکثر ہوتے ہیں کہ یہ نارمل مجاز کی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی نہیں تھی. یہ اس کے جو حوصلے تھے وہ مردوں سے بھی بلند تھے. اس وقت کے جو دیکھتے ہیں کہ خواتین نے پرانے عہد نامہ کے اندر کیا کیا کیا. صرف آپ لوگوں کو شاید پتا ہے کہ پرانے عہد نامہ کے اندر جو ورشپ جس نے کی اور جس نے گایا اپنی سہیلیوں کو ساتھ لے کر، وہ کون تھی بلا؟ مریم بھی تھی. اور غالباً 12 لوگوں نے گیت گائے، جیسے مریم نے گیت گایا. اس نے بھی دبورا کا بھی گیت ہے، اس نے بھی گیت گایا، مریم نے بھی گیت گایا. اور یہ بڑی زبردست قسم کی خواتین تھی، اور یہ نامہار ماننے والوں میں سے تھی. اس لیے اس نے ایک ایسا بادشاہ تھا یوبین، اس کے جو رتھ تھے وہ کتنے رتھ تھے؟ غالباً 900 رتھ تھا اس کا. اور اس وقت کے دور کے اندر جس کے پاس 900 رتھ ہوتا تھا، اس کے ساتھ لوگ جنگ کرنے سے کتراتے تھے، لوگ ڈرتے تھے، کیونکہ اس کے پاس اتنے زیادہ رتھ ہوتے تھے کہ بھئی یہ بات ہی اکل سمجھ سے بائی تھی. یہ ہر ایک بادشاہ کے پاس نہیں ہوتے تھے. تو کیا ہوا؟ اس کو پتا بھی تھا، لیکن اس نے اس کے اندر ایک درد تھا اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل قوم کے لیے. تو اس نے اس درد کو لے کر یہ ڈگری بائی. جب اس کے پاس آئے تو اس نے کہا خدا بندوں کا خدا یہوہ عظیم خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اب ہمیں کوئی بھی للکار نہیں سکتا. بے شک اس کے پاس 900 رتھ ہیں، چاہے 900,000 کیوں نہ ہو، میں ان کے اوپر غالب آؤں گی. وہ جو ہاتھ کیا تھی، خدا نے اس کے ساتھ کلام کر دیا تھا کہ تو ان کے اوپر غالب آ سکتی ہے. اور اس وقت اس نے جس بادشاہ کا انتخاب کیا وہ بادشاہ کا نام تھا برق. دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے کہ بھئی برق نے اس کے ساتھ کیسے کام کیا، اور اس کا علاقہ کیا تھا، اور اس نے کیا کیا کیا، اور کیسے کیسے جا کر یہ لوگوں کے اوپر فتح کو اور فتح یابی کو حاصل کرتی رہی. آمین. بائبل مقدس کو پڑھیے گا تو توضیحات کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت کو پڑھیں گے. توضیحات یہ پرانے عہد نامہ میں ہے، استشنا کے آگے جشوا کے آگے توضیحات ہے. رود پہلا ساموئیل، دوسرا ساموئیل، اور 4 باب کی 4 اور 5 آیت کو ہم پڑھیں گے. دیکھیں گے کہ خدا جو عظیم قادر مطلق ہے وہ یہاں پر اس نے ہمارے لیے کیا کلام رکھا ہوا ہے. تفریق ہے تو پڑھ دیں، اگر نکال لیا تو. اس وقت لفیوت کی بیوی دبورا، اس کے شوہر کا نام لفیوت تھا. صحیح پڑھا آپ نے؟ ٹھیک ہے. دبورا بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیت ایل کے درمیان دبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے. آمین.
یہ عفران کے علاقے کے اندر نہ صرف رہتی تھی بلکہ عفران کے قبیلہ میں سے تھی، عفران کے قبیلہ میں سے تھی، اور یہ کام پر رہتی تھی۔ علاقے کا کیا نام پڑا آپ لوگوں نے؟ اور اس یہ اتنی بڑی نبیہ اور قاضی اور قائم کا سر انجام دینے والی خواتین، اس نے اپنے دور کے اندر ایک بڑی حلیمی کی مثال پیدا کر دی تھی۔ اتنی بڑی کرسی کے اوپر بیٹھ کر خواتین اتنی بڑی رسپیکٹ کو لے کر، اور یہ ایک بلوت یعنی کھجور کے پودے کے نیچے اس کا بسیرا ہے، اور بنی اسرائیل قوم جو ہے اس کے پاس آتی ہے اپنے انصاف لے کر، اپنے کاموں کو لے کر کہ بھئی ہمارے یہ کام ہے، اور یہ اس کو بخوبی جو ہے وہ سر انجام دیتی تھی۔ خدا کی روح جو ہے اس کے اوپر ٹھہری رہتی تھی، اور یہ وہ کام کرتی تھی، وہ انصاف کرتی تھی جو خدا اس کو کہتا، اور یہ خدا کی مرضی کے مطابق جو ہے یہ کام کو سر انجام دیتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، جب یبین کے جو بادشاہ تھا اس کا آگے والی آیت پڑھیں اس کی۔ اور اس نے قادس نفتالی سے ابینوام کے بیٹے برق کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبولون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لیے، اور میں نہر گسون پر یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ آمین۔ یابین جو تھا یہ ایک اس وقت کا بڑا زبردست قسم کا بادشاہ تھا، اور اس کے پاس جس کی میں بات کر رہا تھا 900 رات جو تھا وہ اس کے پاس تھا، اور یہ بڑا نامور بادشاہ تھا، اور اس کی طاقت کا کوئی بھی شمار نہیں تھا۔ اور یابین کا جو ایک سپہ سالار تھا اس کا نام سیسرا تھا۔ سیسرا جو تھا یہ جیسے نعمان کوری کے دور کے اندر ایک بادشاہ کا رائٹ ہینڈ تھا، ایسے یہ سیسرا جو تھا اپنا یابین بادشاہ کا تو یہ رائٹ ہینڈ تھا۔ یہ سیسرا اس کی مرضی کے مطابق چلتا، بلکہ اس کو دوسرا بادشاہ جو ہے وہ کہا جاتا تھا، کیونکہ بادشاہ پیچھے رہتا تھا، بادشاہ کی جگہ پر آگے کھڑا ہوتا اور یہ حکم لاگی کرتا، اور اس کے بعد یہ جنگ بھی لڑتا تھا۔ ایک بڑا زوراور یہ سپہ سالار تھا۔ اس کے نام کے چرچے آس پاس کے تمام تر ملکوں کے اندر جو تھے وہ پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے، سیسرے کے نام سے۔ یہ بڑا زوراور قسم کا انسان اور سپاہی تھا۔ لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے کہ بھئی سیسرا جنگ کے اندر ہے تو ہم جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ وہ بڑا زوراور ہے، پاورفل ہے، وہ اکیلا کیا کرتا تھا، بڑی بڑی سلطنتوں کو کیا کرتا، دور جھکا دیتا، ان کو ایک ایک وقت میں مار دیتا۔ اور بادشاہ کا جو تھا اس کے اوپر پورا بھروسہ تھا یابین کا، وہ اس کے اوپر بھروسہ رکھتا تھا، اور یہ کیونکہ زوراور تھا، بہت ساری جنگیں جو تھی یابین کو اس نے جتائی تھی، سیسرا نے۔ لیکن یہ درخت کے نیچے، کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ خدا نے اس کے ساتھ بات کی، میں کنینیوں کو کیا کروں گا، تیرے تابع کر دوں گا، یہ تیرے تابع ہو جائیں گے، تم اٹیک کرو گے تو میں تیرے ہاتھ میں ان کو دے دوں گا۔ فیمیل تھی یہ، اس نے برق کو پیغام بھیجا کہ بھئی آ تاکہ ان کے اوپر چڑھائی کر۔ اس نے 10,000 لوگوں کا لشکر لیا،
اور سیسرا کے اوپر ٹرائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ ڈر رہا تھا، وہ نہیں جا رہا تھا۔ 10,000 لوگوں کا لشکر اس کے پاس ہے، خدا کی آواز اس کے پاس ہے، لیکن وہ سورما تھا، برق سورما تھا، لیکن برس منسو نہیں تھا۔ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اگر دبورا تو ساتھ جائے گی تو میں جاؤں گا۔ وہ فیمیل تھی، اس نے کہا برق میری بات تو سن لے، اگر میں تیرے ساتھ چلے گئی تو تیرا نام نہیں میرا نام ہوگا، نام تیرا نہیں، نام کس کا ہوگا؟ میرا نام ہوگا کہ ایک خواتین گئی ہے اور وہ جنگ جیت کر آئی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرا نام ہو، تو ایک سورما ہے۔ لیکن وہ نہ مانا، اس نے کہا نہیں، تیرا ساتھ جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ نبیہ تھی، قاضیہ تھی، خدا کی منصوب تھی، خدا کی مرضی کے مطابق یہ نکلی، اور اس نے کہا میں جاؤں گی، اور یہ جس نے جیسے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور ان نے یہی سوچنا شروع کر دیا، وہ کیا تھا کہ دبورا جنگ جیت کر آئی ہے۔ دبورا کیا کر رہی ہے؟ جنگ جیت کر آئی ہے، اور جب اس نے جنگ جیت لی، خدا کے آئین کے مطابق، خدا کے کہنے کے مطابق، خدا کے حکام کے مطابق یہ نکلے تھے، ورنہ یابین بادشاہ جو تھا اتنا طاقتور تھا، یہ کئی سالوں سے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر یہ اس نے رکھا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل قوم ڈرتی تھی اس سے۔ یہ نہیں ہے، دوسرے قبیلے بھی جو ہے وہ اس سے کیا کرتے تھے؟ ڈرتے اور کانپتے تھے۔ ان کے باہر نکلنے کا کارن کیا تھا؟ کہ خدا کی آواز ان کے ساتھ تھی۔ سرسری سی بات کروں گا، اگر ہمارے پاس آواز ہو خدا کی، یہ ایگزامپل، مثال، تمثیلیں بائبل مقدس کے اندر کیوں لکھی گئی ہیں کہ بھئی اتنے بڑے جو لشکر ہیں وہ ہاتھ میں کیسے آتے ہیں اگر خدا کے پیچھے آواز ہو تو؟ اگر خدا کی آواز ہے آپ کی زندگی کے اندر، اگر آپ کو وہ کوئی کام دیتی ہے تو وہ کرنے سے گھبرایا مت کریں۔ اگر خدا آپ لوگوں سے بات کرتا ہے کہ تو ایسا کرے گی، تو ایسا کر سکتی ہے، تو ایسا کر سکتا ہے، تو وہ کرنے سے مت ڈریں۔ یہ نہ سوچے کہ آگے طوفان ہے، مصیبتوں کے طوفان ہے، پہاڑ ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، میں کر نہیں سکتا، میں کر نہیں سکتی۔ تم کر سکتے ہو، اس لیے خدا نے تمہیں آواز دی ہے، ہزاروں نہیں کھربوں لوگوں میں سے۔ تم میں کچھ ہے، اس لیے خدا نے تیرا چناؤ کیا ہے۔ خدا تجھ سے کچھ لینا چاہتا ہے، اس لیے خدا نے تیرا چناؤ کیا ہے۔ اس غلامی کے دور کے اندر خدا کو دبورا کیوں ملی، برق ہی کیوں ملا؟ ان کی لائف کے اندر خدا کا کوئی منصوبہ تھا۔ اس دور کے اندر میں کئی بار پروفیسی کر چکا ہوں، خدا کے روح کی مرضی کے مطابق، کہ بدروہوں کا شمار انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ دن میں 10 بار تمہارے میموری کو چینج کرتی ہیں، اور 10 بار یہ پھر آپ لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ کیسے بلا؟ آپ نے ابھی میموری کارڈ کا دور جو ہے وہ کم ہوتے جا رہا ہے، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ کمپیوٹر کے ہارڈ کو لے لیں، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر جو میموری کارڈ ہوگا وہ شو اس کی ویڈیو ہوگی، کیا خیال ہے؟ پوزیٹیو بھی اگر ڈال لیں گے میموری کارڈ تو پوزیٹیو وہ دکھائے گا آپ کو، نیگیٹو ڈال لیں گے تو وہ نیگیٹو دکھائے گا آپ کو۔ کہ اگر آپ کے پاس ویڈیو جو ہے میموری کارڈ کے اندر نیگیٹو ہے تو وہ پوزیٹیو دکھائے گا آپ لوگوں کو، دکھائے گا کیا دکھائے گا وہ آپ لوگوں کو؟ کون سی دکھائے گا؟ جو اس کے اندر ہے وہ نیگیٹو دکھائے گا آپ لوگوں کو۔ اگر اچھی ہیں میموری کارڈ کے اندر تو وہ اچھی دکھائے گا، اگر بری ہیں تو وہ پھر بری دکھائے گا۔ آپ کو پتہ ہے
मेमोरी कार्ड तकरीबन एक बंदे के पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 होते हैं, या कोई भी ऐसा हो उसके पास 3 हो। इस दौर के अंदर यूएसबी कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं। एग्जाम्पल को समझना आप लोगों ने। लेकिन क्या होता है, अभी इसके पास 10 मेमोरी कार्ड है, 12 मेमोरी कार्ड है। हर घंटे वो सोच बदलता है, हर घंटे वो क्या करता है, वो सोच बदलता है। ज्यादातर वो नेगेटिव ख्यालात हमारे लोगों के अंदर वो डालता है। ये एक अच्छी बात नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये पढ़ी लिखी स्टैम्प हुई बात है जो मैं आप लोगों से कर रहा हूं। दिन के अंदर 12 घंटे, 12 स्पिरिट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। लेकिन 12 स्पिरिट क्या करती हैं, वो 12 घंटों के अंदर हर घंटे के बाद अगर आप लोगों की थिंकिंग को, सोच को, विचार को चेंज कर देती है। नए उनके पास अलग अलग किस्म के मेमोरी कार्ड हैं। खुदा कुछ कहे कोई मसला नहीं है, जो सोच के अंदर आ रहा है वो राइट है। शायद खुदा कह रहा है, ऐसा एडरेस नहीं है। और मैं जान रहा हूं इन दिनों में बेशक आप लोगों से मैं दूर रहा हूं, इस चीज का कोई भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के सोच को, थिंकिंग को, दिमाग को जान सकता हूं। दोपहर को भी मेरे कुछ साथियों के साथ बात हो रही थी, मैं ये बात उनके साथ भी कर रहा था। दबूरा के साथ खुदा ने बात की, वो अपनी जगह पर अटल रही। उस वक्त के अंदर भी स्पिरिट थी, उन्होंने बड़े को कंट्रोल किया। बड़े डरता रहा, वो डरते डरते निकला, लेकिन उसने कहा कि दबूरा जो है वो साथ चलेगी तो होगा। फील्स करना है तो इसको शुरू करें कि हर घंटे के बाद ऐसे कौन से ख्याल हैं जो 1 घंटे के बाद सही होते हैं, अगले घंटे के बाद वो खराब होते हैं, उससे अगले घंटे में उससे भी ज्यादा खराब होते हैं। क्या ख्याल है, क्या ये राइट है? अगर ऐसे ख्यालात दबूरा की जिंदगी के अंदर आते तो क्या वो यबीन बादशाह के से जंग जीत सकती थी? वो जो सिपा सलार था, क्या नाम मैंने बताया उसका, सैसरा जो था, वो इतना जोरावर था, वो 10,000 लोगों की फौज को अकेला मारने की कुदरत रखता था। उसके साथ क्या था, उसके पीछे जो था वो खुदा की आवाज थी, वो खुदा की आवाज थी। लेकिन आज खुदा की आवाज कम, लेकिन दिमाग के अंदर वो मेमोरी कार्ड जो चलता है उसकी आवाज ज्यादा। हर घंटे के बाद सोच चेंज, हर घंटे के बाद ख्याल चेंज, हर घंटे के बाद खुद ही चेंज। ऐसा है। अगर नहीं है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं होता। आप सबके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये इब्लीस के ऊपर गालिब आने का तरीका नहीं है। इब्लीस के कंट्रोल में रहकर जिंदगी को बसर करने का हुनर है उसका। अगर कोई बोले तो प्लीज उसकी मानने की कोशिश करें, ना मानेंगे तो आपका ही नुकसान है। क्या समझते हैं आप लोग? अगर कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, आने वाला दौर जो है वो खतरे से कम नहीं है, खतरे से भरा हुआ दौर है। अगर आप इन चीजों के ऊपर गालिब आएंगे तो ही आप दुरुस्त तरीके से जिंदगी को बसर कर सकेंगे और कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आपका भी हाल उनकी तरह होगा जो कि आप देख रहे हैं लोगों का। शायद नहीं देख रहे, लेकिन मैं देख रहा हूं। क्या ख्याल है? खुद को जाने, परखे खुद को। दबूरा नबिया थी, 40 साल तक हुकूमत करना एक आम बात नहीं थी। जंग जीत कर बढ़ आ रहा है, लेकिन लोग फिर भी इसके पास आ रहे हैं। वजूहात थी कोई। खुदा की जो आवाज है वो अहम है और अजीम है।
اور یہ جو ادھر ادھر کے میموری کارڈ چلتے ہیں دماغ کے اندر آ کر، یہ فیک ہے زیادہ تر۔ اگر کوئی اچھے ہوتے ہیں تو وہ رائٹ ہیں، وہ ٹھیک ہیں، اگر خدا کی طرف سے کوئی آ رہا ہے، خدا جو ہے وہ بڑا عظیم اور قادر مطلق اور مقدس لا تبدیل خدا ہے۔ اس دور کے اندر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کیا کر رہا ہے؟ اب اس وقت جو نئے ایمانداروں کی جو جنگ ہے وہ کن کے ساتھ ہے؟ بلا ابین کے ساتھ ہے یا سسرے کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے ہمیں کس کا استعمال کرنا ہوگا؟ اس کے اوپر فتح یابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم ابلیس کے اوپر فتح یابی کو حاصل کر سکیں؟ وہ خدا کا عظیم اور معتبر کلام ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس دور کے اندر، بلکہ ان دنوں کے اندر اس کی ویلیو کم ہو چکی ہوئی ہے، اس فاؤنڈیشن ٹیم کے اندر بھی یہ ریالٹی ہے۔ اس کے اوپر فتح یابی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے اوپر بلا سنگھا والے کے اوپر فتح یابی کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو خدا کی تحریک کی، خدا کی جو عظیم آواز ہے اس کی ضرورت پڑے گی۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اپنی اپنی بائبل اٹھائیں ایسے ہاتھ کے اندر، اپنی بائبل کو اپنے ہاتھ کے اندر اٹھائیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں جو بائبل مقدس ہے، کیا یہ آپ کو زبانی پوری آتی ہے؟ کوئی بتائے؟ لیکن جو آپ سوچیں ذرا، جو میں آج آپ لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں، جو آپ کے خلاف آپ کا جو مخالفت ہے سنگھا والا، اس کو یہ زبانی آتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں آج بھی جہالت کے ایام کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ ایسے کرتے ہیں، اگر کسی کے اندر بدلو حاصل ہو جائے وہ کیا کرتے ہیں؟ بائبلز کو پکڑتے ہیں اور اس کے سر پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یسوع کے نام میں نکل جا۔ بدلو کے سر پر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یسوع کے نام سے نکل جا۔ اس کو زبانی آتا ہے کلام، اس کو ابلیس کو۔ اب دیکھیں، کلام آپ لوگوں کے پاس ہتھیار ہے جو کہ آپ لوگوں کو زبانی نہیں آتا، جس کی آپ لوگوں میں تلاشی نہیں ہے، کم ہے، اور وہ تو ہے اس کو زبانی آتا ہے، اس نے رٹا لگایا ہوا ہے اس کا۔ اگر آپ مر کے ایک دو آیت پڑھ لیں، یاد کر لیں، یا ایک دو باب پڑھ لیں، یا کچھ حکام جو ہے اس کو سیکھ لیں، تو اس کے پاس تو سارا کچھ ہے، آپ اس کے اوپر غالب کیسے آئیں گے؟ آپ کو ابلیس کے اوپر غالب آنے کے لیے کون سے فارمولے کو استعمال کرنا ہوگا؟ آپ ابلیس کی دچیوں کو کیسے اڑا سکتے ہیں؟ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ہاں؟ کلام آپ اپنی زندگی کے اندر آپ کیسے لیں گے؟ آپ اپنے ساتھ باندھ لیں گے کلام کو، یا بیگ کے اندر ڈال لیں گے؟ اوکے، یہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک بائبل ابلیس کے پاس ہے، ایک بائبل آپ کے پاس ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ابلیس اس سے نہیں ڈرے گا۔ ابلیس کون سی بائبل سے ڈرے گا؟ جو آپ کے اندر ہے۔ سمجھائیں میری بات نہیں؟ لکھا ہوا بائبل مقدس کے اندر، خدا کے تابع ہو کر ابلیس کا مقابلہ کرے گا تو وہ تجھ سے بھاگے گا۔ کیسے بھاگے گا وہ؟ خدا کے تابع ہو کر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جب مجھے بھی پتا نہیں تھا، میں نے بھی کئی بار ریکارڈ کیا کہ ابلیس تجھ سے بھاگے گا۔ یہ کمپلیٹ آیت نہیں ہے، اس سے پہلے خدا کے اور اس کے کلام کے تابع ہونا پڑے گا۔ جو یہاں سے انجیل نکلے گی وہ اس کا پٹھا بٹھائے گی،
جو آپ کے اندر سے انجیل نکلے گی وہ اس کے تمام تر موقف کو کیا کرے گی؟ کچلے گی. جو آپ کے اندر سے کلام نکلے گا وہ ابلیس کی دچیاں رہے گا. جو آپ کے اندر سے کلام نکلے گا اس کے لشکروں کو آپ بھاگتے بلکہ ان کو جلتے دیکھیں گے، چیختے اور چلاتے سنیں گے. پرانے عہد نامہ کے اندر ان کے اندر کلام تھا، نئے عہد نامہ کے اندر وہ خود کلام بن چکے ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کے پرچھاواں یعنی شیڈو جس کے اوپر پڑتا وہ لوگ ہیل ہو جاتے. کیوں تھا؟ ان کے اندر خدا کی پاور مقدس کلام کے وسیلہ سے روح القدس کی تحریک کے ساتھ بھرا ہوا ان کے اندر سے نکلتا موو کرتا تھا. ایسے آپ اس کا پرچھاواں دیں نا کسی کو، ایسے ہوگا جب یہ آپ کے اندر ہوگا تو یہ آپ کی لائف کو کیا کرے گا؟ زمین کے اوپر سورج بنائے گا، اور یہ کیا کرے گا؟ ابلیس کے لشکروں کو چاہے ان کے پاس کسی نے بھی رتھ کیوں نہ ہو یہ کچل دے گا اپنی قدرت کی بدولت. ابلیس کے کاموں کو کچلنے کے لیے، ان کے تمام تر منصوبوں کو کینسل کرنے کے لیے مقدس کلام کی عظیم پاور کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے. میں کئی سالوں سے یہ منادی کر رہا ہوں کہ بائبل ہو سکتا ہے کہ ان قریب اٹھائی جائے، مقدس کلام کو اپنے دل کے اندر رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کریں تاکہ کہیں پر بھی آپ لوگوں کو موقع ملے تو چھا جائیں. بائبلز کو ڈھونڈتے نہ پھریں، گیتوں کی کتاب کو ڈھونڈتے نہ پھریں. آج ایسے ہی ہوتا ہے جب کبھی کبھار ہماری قوائد کو بھی یا کسی کو بھی ورشپ کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈائری کی ضرورت پڑتی ہے یا گیتوں والی کاپی یا کتاب یا سبور. مقدس کلام اس دور کے اندر آپ لوگوں کو اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لگو کریں. دبورا نے کیا، اس نے 40 سال حکومت کیا. میں آپ لوگوں کو بتاؤں پرانے عہد نامہ کے اندر ایک الیشا جس کے بارے میں نے کئی بار آپ لوگوں کو بتایا ہے، آپ کو پتا ہے کہ الیشا جو تھا نہ اس نے ہاتھ رکھا اس گھوڑی کے اوپر، نہ اس کو چھوا، بلکہ اس نے اندر سے ہی بولا کہ تو ایسا کر لے، تیری میڈیسن یہ ہے. الیشا کیا تھا؟ خدا کے حکام، خدا کے کلام، خدا کے آئین کے ساتھ بھرا ہوا تھا. خدا کا نبی تھا اور خدا کی بات کو سنتا، اسی کے مطابق چلتا. تو وہ چلتا پھرتا ہاسپٹل تھا، وہ چلتا پھرتا ہاسپٹل تھا. جہاں پر ہی جاتا وہیں پر ہی وہ ہاسپٹل بن جاتا. اس کو میڈیسن ڈبے میں سے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اس نے ڈبہ کھولا ایسے تو میڈیسن نکالی اور میڈیسن نکال کے دے دی. کیا خیال ہے؟ اس کو کسی ڈبے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اس کے اندر ہی کلام تھا، وہ بولتا تھا اور لوگ نہیں ہوتے تھے. جن کے اندر خدا کا کلام اور خدا کی پاورز ہوتی ہے وہ چلتے پھرتے ہی ہاسپٹلز ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ غلامی سے نکلنا جانتے ہیں. بنی اسرائیل قوم تب یابین کی غلامی میں تھی، لیکن آج اس دور کے اندر ہم کسی اور کی غلامی کے اندر ہیں جو کہ آل ٹائم ہم ریکارڈ چینج کرتا ہے. اوکے I'm right, you're wrong. صبح کو آپ کے بچار اور ہوں گے لیکن شام کو آپ کے بچار اور ہوں گے. لیکن بائبل مقدس کے خدا کا جو کلام ہے اس کے بچار بدلتے نہیں ہیں، اور ٹائم برقرار رہتے ہیں اور یکساں رہتے ہیں. کئی بار وہ بے شک آپ لوگ ایماندار ہیں، وہ کہے گا تجھے مار دوں گا میں، تو مرنے والی ہے. اچھا کوئی بات نہیں، میں کیا کروں گی، میں کام کون کر سو جاؤں گی بستر کے اندر، میں تو مرنے والی ہوں، سر باندھوں گی سو جاؤں گی. کیا خیال ہے؟ میری زندگی ختم ہو چکی ہے. موت کی تصویر آپ لوگوں نے دیکھی نہیں، میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے. ایک بار میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب مجھے دعا کیا گیا تو آدھا گھنٹہ انہوں نے کہا کہ رہ چکا ہوا ہے اس کو مارنے کے لیے. تو
तो मैंने जब 15 मिनट रह गए तो मैंने मौत के स्पिरिट को अपने आस पास देखते देखा। जब वो आती हुई है मौत की स्पिरिट तो सांस बंद होना शुरू हो जाता है। ये मौत या मरना आसान नहीं है। जब वो डराता है तो उसको बोलो आसान नहीं है। तेरा मारना भी आसान नहीं है, तेरा घबराहट लगाना भी आसान नहीं है, तेरा बेचैनी को बढ़ाना भी आसान नहीं है, तेरा दुख देना भी आसान नहीं है। उसके पीछे वजूहात है, लेकिन मैं आपको बताऊं आपके जो साथ है वो उससे कई गुना बड़ा है। ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं, वो आपको मार नहीं सकता। कई बार उसने कहा मैंने मार दिया था, तुम्हारी क्यों नहीं जिंदगी आई? ऐसा होता है नहीं? कई बार वो कहते हैं मार दिया तेरे तक जिंदगी बैठे हैं। इतना आसान होता है मार देते कि है अपना चाहते कब केंद्र बराबर मरना। क्या क्या है आज का जो सस्ता काम है कोल्ड ड्रिंक वाला, क्या क्या है पेप्सी पीने के बराबर है मरना। वो डराता है, मेमोरी कार्ड चेंज करता है, दिमाग की सोच बुरी डाल देता है। वो कलाम के खिलाफ करना चाहता है आप लोगों को, वो यीशु के खिलाफ करना चाहता है, वो खुदा के खिलाफ को करना चाहता है। और मैं आप लोगों को बताऊं सबसे बड़ी और जो बुरी बात है वो आप लोगों को डिप्रेशन के अंदर लेकर जाना चाहता है। हमेशा ऑल टाइम आप लोगों को खौफ के अंदर रखना चाहता है। वो कई साल बनी इस्राएल कौम खौफ के अंदर रही। दबोरा के साथ जब खुदा ने कलाम किया तो वो आजाद हुए। देख रहे हैं ख़वातीन की और काम इसने क्या क्या किया। ये इतना बड़ा जो सूरमा था, क्या नाम था इसका? शास्त्रीय दी मौत जड़ी है एक किन्ने की किदे किदे तो एक कड्डो ऐसे बाप दी 4 की 18 पढ़ो। से पढ़ना शुरू। तब याएल सेसना से मिलने को निकली और उससे कहने लगी, लेकिन ये लड़की थी, ऐ मेरे खुदावंद आप मेरे पास आ और हरासान ना हो। कहती है मेरे पास आया खुदावंद तू परेशान ही ना हो, हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरे नाल हां। ऐ पहली बार इन्हें मिली सी, इधर सुनिया इन्हें बड़ा सी ससरे था। अच्छा सो वो उसके पास डेरे में चला गया और उसने उसको कंबल उड़ा दिया। कंबल उड़ा दिया यानी कि कंबल तोड़ दिया। तब सेसरा ने उससे कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा पानी पीने को दे। क्या पानी नहीं देना, दूध पिलानी है क्योंकि मैं प्यासा हूँ। सो उसने दूध का मशकीज़ा खोल कर उसे पिलाया। मैंने मजाक नहीं किया था, उसने वाकई में दूध पिलाया और फिर उसे उड़ा दिया। फिर उसे अड़ा दिया, दूध पिलाकर ना फिर कंबल अड़ा दिया कि मैं सो जाऊं। और थकिया टूटिया जंग तो हारा आया सी। ससरा बहुत बड़ा सुरमा था और ये आकर इसने क्या किया, जब ये योएल के पास आया और इसके डेरे के अंदर आकर खेमा के अंदर इसने इससे पानी मांगा और इसने बड़े इकराम के साथ इसको क्या किया, वेलकम किया। खुदावंद कहकर इसने पानी मांगा लेकिन इसने इसको दूध पिलाया। और दूध पिलाने के बाद फिर इसको कंबल ओढ़ दिया ताकि ये सो जाए। वो सोते वक्त इसको कहता है कि मैं दरखास्त करता हूँ तेरे आगे, और दरखास्त मेरी ये है कि ना तो किसी को बताना और अपने दरवाजे के ऊपर क्या करना, खड़ी रहना, ताकि कोई आए तो तू इसको मेरे बारे में ना बताना। हाँ जी, मेरे बारे में उसको ना बताना। उसने कहा तू बेफिक्र हो के लंबी तान के सो जा। देखते हैं ये फीमेल का काम है, मेल का नहीं है। इतने बड़े सूरमे को कैसे इसने मारा, आगे बढ़े से। तब उसने उससे कहा कि तू डेरे के दरवाजा पर खड़ी रहना और अगर कोई शख्स आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई मर्द है तो तू कह देना कि नहीं। तब खबर की बीवी याएल डेरे की एक मेढ़ और एक मेढ़ चूं को हाथ में, एक मेघ और एक चोप को, चोप उसने ली। रुके एक मिनट,
اس نے ایک میک لی. میک پتہ ہے میکیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے مارتے ہیں کہ کراٹوں کے اندر استعمال ہوتی تھی. وہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک وقت کے اندر 10 بلکہ 25 میکوں کا وہ اس کے درمیان ہی ہوتا تھا. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو ایسے کر کے اس کو میکیں جو ایسے پھینکتے تھے نا جب تو وہ انسان کے جا کر بدن کے اندر چلتی تھی اور اس کے ساتھ موت بھی ہو جاتی تھی. لیکن اس نے ایک میک لی اور ایک کیا لی, چوب لی, اور اس کو کیا کیا, اس بڑے سورما کو جو ان کو ڈراتا دھمکاتا, جو ان کو مارتا تھا, جو ان کے میموری کارڈ چینج کرتا اور رکھتا اور ٹائم ان کو خوف کے اندر رکھتا تھا, سیسرا. اس نے فوج کو نہیں بلایا, اس نے کسی مرد کا انتظار نہیں کیا, اس نے چوب لی اور اس کے کٹ پٹی کے اندر کیا رکھی اور زور کے ساتھ اس کو گھسا دیا. لیکن وہ زمین کے اندر جو ہے وہ دس گئی, وہ زمین کے اندر دس گئی. اتنے بڑے سورما جو شیطانی تھا, جو پریشرز کے اندر جس نے ان کو رکھا ہوا تھا, جو ان کو خوف میں رکھا, جو ان کے لوگوں کو, میل کو, فیمیلز کو, بچوں کو مارتا اور پیٹتا اور ان کو ہلاک کرتا تھا, اس کو مارنے والی ایک فیمیل تھی جس سے قومیں ڈرتی تھی, جس سے فوجیں ڈرتی تھی, جو بڑے بڑے لشکروں کو اکیلا جو ہے مار دیتا تھا. اس کو مارنے والی بھی ایک یوئیل فیمیل تھی. کیا خیال ہے؟ دبورا کے بارے میں اس دن کا آپ نے بولا تھا, تو میں نے پھر اس کے بارے میں تھوڑا دیکھا کہ دبورا کیا ہے. دبورا ایک زبردست قسم کی خواتین تھی. آپ بھی ہیں خواتین, لیکن زبردست. آپ بھی ہیں خواتین. دبورا ایک زبردست قسم کی خواتین تھی. آپ بھی خواتین ہیں لیکن زبردست. ہاں جی, پہلے نہیں ہے. اور اس نے پھر کیا کیا, اس نے برق کو کال کی, بھیجا, پیغام بھیجا کہ جا اور آ کر جس آدمی کو تو ڈھونڈتا پھر رہا ہے مارنے کے لیے, جس آدمی کو تو ڈھونڈتا پھر رہا ہے مارنے کے لیے, آ جاتے 9 دن ملانیاں. جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ سسرا سے چارپائی کے اوپر وہ بیوشوں کے ساتھ ایسے مر گیا اور ایسے اس کی لاش وہاں پر پڑی ہوئی تھی. یوئیل نے ایسا کیا. خدا کی پاور یوئیل کے اندر اس نے کام کرنا شروع کیا. آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس کے اندر یوئیل کا نام کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس نے ایک بڑا بہادری کا کام کیا اور اس نے لشکر کے سردار کو آرام سے ایک چوب کے ساتھ اسی جگہ پر ڈھیر کر دیا. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ شاید خدا کو پسند نہیں ہے, میں کئی بار بتا چکا ہوں, لیکن ہماری کمزوری تو جاتی ہی نہیں ہے. شاید وٹامن کی کمی ہے. کیا ہے ہماری کمزوری تو جاتی نہیں ہے. شاید ملٹی وٹامنز استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ہے, ہرگز نہیں ہے. میں اسپرچوئل کمزوری کی بات کر رہا ہوں. یہ ملٹی وٹامن سے بھی نہیں جاتی. اس کو ڈانٹنے کے لیے, اس کو اپنی لائف سے نکالنے کے لیے خدا کے پیرو بننے کی ضرورت ہے, خدا کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے اور خدا کے مقدس کلام کے ساتھ پیار کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی وفاداری کے اندر جینے کی ضرورت ہے. اور جو خدا کہتا ہے وہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بعض کئی بار ہم وہ کام نہیں کر پاتے جو خدا کہتا ہے کیونکہ انسانوں کے ڈر سے. یہ حقیقت ہے, میں بھی کئی بار نہیں کر پاتا کیونکہ انسانوں کا جو ڈر ہوتا ہے وہ عجیب ہی ہوتا ہے. ان کو سننا برا لگتا ہے, لیکن میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ محافظت بڑھاتا جاؤں, کوئی بات نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار میں بھی انسان ہوتے ہوئے کمزور پڑ جاتا ہوں ان کی وجہ سے. خدا کا جو عظیم اور مقدس اور معتبر کلام ہے یہ آپ لوگوں کے لیے آیا ہے اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ہے.
कितने लोगों ने बाइबल क्लास के बारे में अच्छा नहीं देखा, अच्छी फीलिंग्स नहीं थी? क्या कोई बता सकता है? या किसी को बाइबल कॉलेज के कोई फीलिंग्स आई हो कि भाई कैसा चल रहा है और कैसे इसके निज़ाम हो चुके हैं? अच्छे हैं, अच्छे फीलिंग्स हैं। अगर कुछ लोग कम है, वो मौसम की वजह से प्रॉब्लम से है, या मौसम की वजह से बेचारे अपना परेशान है, बीमार है, हमारी नहीं है, इसको हम खुदा की कुदरत की बदौलत अच्छे साइंस को हम महसूस करेंगे, बुरे को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसके वसीला से हम खुदा की कुदरत को दिखाना जा रहे हैं, और इसके वसीला से हम पूरी दुनिया के अंदर जाना चाह रहे हैं और जाएंगे। खुदा की कुदरत को लेकर हमारे तमाम तर साथी जो अच्छा ख्यालात और इरादा रखते हैं, वो भी खुदा के मुक़द्दस अजीम कलाम की खुशखबरी को लेकर लोगों को इसके बारे में कायल करना शुरू करें, लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करें, सद्दा देना शुरू करें। पता है, हमारी शादी हो, सालगिरह हो, या कोई भी खुशी हो, शुक्रगुजारी हो, खुशी हो, गमी हो, हम लोगों को सद्दा देते हैं कि नहीं देते? ताकि आप हमारे घर के अंदर आकर चावल खा, या कोरमा खा, या नान खा, या कुछ ना कुछ खा। क्या ख्याल है? इस बात के लिए सद्दा क्यों नहीं देते? ना नान खा, ना चौल खा, आकर खुदा का कलाम ही खा। क्या ख्याल है? वो तो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन होते भी हैं, खुदा की शुक्रगुजारी है। लेकिन इसके लिए लोगों को भी कायल करें, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की अजीम आवाज़ और उसकी कुदरत को लें अपनी लाइफ के अंदर। दबोरा ने ऐसा किया था। ग़ज़ात की किताब के अंदर इसने बहुत सारा काम किया हुआ है। दबोरा ने, योएल ने भी किया हुआ है। योएल ने तो बड़ा काम किया, उस बड़े सूरमे को मारा, लेकिन इसने पूरी कौम को जो है फतह याबी का वारिस बनाया। दबोरा ने इसी बाप की 10 आयत को पढ़े, 4 की। दबोरा के कारनामों को देखे, उसने जो किए। और बरक ने ज़बूलून और नफ्ताली को कादेश में बुलाया, और 10,000 मर्द अपने हमरा लेकर चढ़ा, और दबोरा भी उसके साथ चढ़ी। ये दबोरा उसके साथ गई थी तब जब इसने मारा। अब 5 बाप की पहली आयत को पढ़े। उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के बेटे बरक ने ये गीत गाया कि पेशवाओं ने जो इस्राएल की ये दबोरा का पहला गीत था जो इसने उनके साथ गाया। अब जब इसी बाप की 12 आयत को पढ़े। जाग जाग ए दबोरा, जाग जाग और गीत गा। अब मैं आप लोगों को कहूँगा, जाग जाग। मैं आप लोगों को कहूँगा, प्लीज जागें जागें, यीशु मसीह नासरी के कलाम को सुने, सोए मत। इसको सुने और अपनी जिंदगी के अंदर उतारें। जो दबोरा ने काम किया वो एक बाईस बरकत था, फतह याबी का वो रुकमा बनी अपनी कौम के लिए। वो खुद कहती है कि जाग दबोरा, और जाग कर क्या कर। ऐसा नहीं है, हमारे घरों के अंदर ज्यादातर खुशी होना तो हम कुछ और करते हैं, लेकिन इसने कहा जाग जाग दबोरा और खुदा के लिए गीत गा, खुदा की हमद कर, खुदा की तारीफ कर, खुदा की तमजीद कर, क्योंकि वो ही है जो कादिर मुतलक और अजीम और मुक़द्दस और ला तब्दील खुदा है। हमें इसकी 15 आयत को भी पढ़ें। और अश्कार के सरदार दबोरा के साथ साथ थे, जैसा अश्कार वैसे ही बरक थे था। वो लोग उसके हमरा झपट करवाती में गए। रोबर की नदियों के पास बड़े बड़े इरादे दिल में ठाने गए। तू उन सीटियों को सुनने के लिए जो भेड़ बकरियों के लिए बजाते हैं, 1.5 सालों के बीच क्यों बैठा रहा?
रोबन की नदियों के पास। दिलों में बड़ा तरदर्द था। जलाद यर्दन के पार रहा और दान कश्तियों में क्यों रह गया। आशिर समुंदर के बंदर के पास बैठा ही रहा। और एक मिसाल ले रही है उसके बेटों की, किसके बेटों की बुला दे रही है मिसाल? हाँ, याकूब के बेटों की ये मिसाल दे रही है कि उन्होंने जो किया वो नहीं ठीक था, लेकिन तुम क्या करो, अपने दिलों को कायम और दायम करो, तुम अपने दिलों को चुस्त करो, तुम अपने दिलों को दलेर करो, ताकि खुदावंद की अजीम जो मर्जी है उसको लें अपने लाइफ के अंदर। मैं आपको बताऊं ये दिल जो है ये मजबूत कैसे होते हैं, इसके लिए इनको मेडिसिन कौन से देनी पड़ती है? खुदा का अजीम और मोहतबर मुकद्दस कलाम की मेडिसिन। जब आप लोग खुदा के मुकद्दस कलाम को अपने दिल के अंदर रखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा, ये नहीं डरेगा। दिल की जो जबरदस्त किस्म की दुआ है वो खुदा का अजीम और मोहतबर कलाम है। पता बहुत सारे लोगों के दिल छोटे पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। मैं आप बताऊं कि अगर उनके दिल के अंदर खुदा का कलाम हो, ना वो छोटे पड़ेंगे, ना बड़े होंगे, ना ही वो कमजोर पड़ेंगे, वो दलेर रहेंगे। खुदा की पावर उनके अंदर काम करेगी। मिसाल की किताब के अंदर खुदा का बंदा लिखता है, कौन बोला? सुलेमान। क्या लिखता है? कहता है शरीर जो है वो जंगल में शरीर जो है वो अपने महल में बेड के ऊपर भी सोएगा तो वो डरेगा, वो घबराएगा। और जो सादिक है जिनके अंदर खुदा का अजीम और मोहतबर कलाम है वो जंगल में कांटों के ऊपर भी सोएगा तो वो बेखटके आराम से सोएगा, उसका दिल जो है मजबूत रहेगा। इन दिनों के अंदर कुछ एक तो घर के अंदर हम गए, वो घर अच्छे थे, प्यारे बने हुए थे, लेकिन उनका दिल इब्लीस के हाथ में थे। दिल हाथ में क्या बात है बोला, जब अंदर दिल के अंदर कलाम नहीं था तो वो अच्छे खासे कट्टे पिट्टे नौजवान थे। एक नौजवान तो उसकी हालत मेरे जितनी होगी, लेकिन वो अट्टा कट्टा था, सही पिटा हुआ था। तो वो अपने कमरे में अकेला भी सोता, तो माँ को साथ चला था, मुझसे भी बड़ा था तो अपनी माँ को साथ चला था। क्यों? वो डरता था, उसका दिल कमजोर था, इब्लीस से डरता था, क्योंकि रात भर आता इब्लीस उसको डराता, धमकाता, उसकी छाछ पर बैठ जाता, दिल पर बैठ जाता, दबाता उसको। मैं आपको बताऊं, मेरी छोटी बच्ची जो नमान है, नमान के ईमान के दिल के अंदर अगर खुदा की मोहब्बत है, एक खुदा के कलाम से भरी हुई है, जिसको हाइट की या एज की जरूरत तो है, लेकिन ये उसके मथाज नहीं है। इब्लीस इससे डरेगा, ये इब्लीस से नहीं डरेगी, इसका दिल कमजोर नहीं होगा, वो कमजोर नहीं पड़ने देगा, क्योंकि खुदा के मुकद्दस कलाम के अंदर कुव्वत और कुदरत पाई जाती है। उसको लें अपने लाइफ के अंदर, इसके पुजारी बन जाए, इसके भूखे और इसके प्यासे बन जाएंगे। इनका नाम मुकद्दस कलाम के अंदर दर्ज हुआ, और जो मुकद्दस कलाम के भूखे और प्यासे हैं उनका नाम सिर्फ जो है वो किताब हयात के अंदर दर्ज है। उनका नाम किताब हयात के अंदर दर्ज है, और जो मुकद्दस कलाम से कतराते हैं उनका नाम नहीं है। जितनी भी बरकतें और ब्लेसिंग्स हैं वो मुकद्दस कलाम में से ही निकलती हैं। हमें खुदा इन चंद बातों की वसीला से आप लोगों को बरकत दे, और प्लीज प्रोग्राम के लिए जो 8 तारीख को है उसके लिए दुआ में वक्त गुजारें ज़्यादा से ज़्यादा, और आस पड़ोस के लोगों को भी बोलते हैं 8 तारीख तक किधर ही आना, कब जाना, तो अपना जो आस पास पड़ोस के लोग हैं उनको भी बोलेंगे प्रोग्राम्स के लिए।
ताकि हम खुदा की अजीम ब्लेसिंग को, बरकत को दिखाएं लोगों को। और इसके लिए आप सबको वर्किंग की ज़रूरत है। हमें सभी वर्किंग करें। जो भी बीमार है, परेशान है, दुख के अंदर है, उसको आए, उसको बोले आए, तो आएगा तेरे दुख यीशु से चेंज कर देगा, दूर कर देगा। चेंज का मतलब है कि उनको खुशी में तब्दील कर देगा। क्या क्या है? और ऐसा होता है और हम देखते हैं लोगों की लाइफ के अंदर से हर रोज़ दुआएं आ रही हैं कि यीशु मसीह की अजीम कुदरत के लिए हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। प्लीज़ अपनी आंखें बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। और जिस किसी